عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، جرات ہے میری کہ ایک مکڑی نے ایک فریضہ ادا کیا تو اس کو اتنی اہمیت دے دی، اور جو بستر پہ سو کر بچا رہا تھا ماشاءاللہ اللہم صلی آئیے 49 نمبر کی آیت دیکھیں، ارشاد ہوا رب العزت کا، سنو وہ کتاب کہاں ہے جو ہم نے ساتھ نازل کی ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ کتاب آیات بینات یعنی روشن آیتوں کی صورت میں ان سینوں میں ہے، صدر نہیں، صدرین بھی نہیں، صدور دو سے زیادہ، عربی میں 3 ہوتے ہیں، ایک واحد، ایک تثنیہ، ایک دو سے زیادہ، کیا کہا فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کتاب جو ہے کتاب وجودی ان سینوں میں، قرآن کی بات نہیں ہو رہی، کتاب وجودی ان سینوں میں ہے، آیات بینات کی صورت میں، کون سے سینے؟ اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہے، ایک یہ ایسی ڈگری دی ہے جو پی ایچ ڈی کے برابر ہے۔ دیکھیے ایک تو کیا کہا کہ قرآن کتاب جو ہے، کتاب وہ کن سینوں میں ہے؟ سینوں میں ہے ایک تو ان کے، اور یہ کون ہے؟ جن کو ہم نے علم دیا، اوتوا العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہے۔ اور عزیزان محترم عجیب بات ہے کہ میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے سورہ محمد کی، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یعنی حضور کے زمانے میں، حضور کے دور میں لوگ ان اوتوا العلم کو پہچانتے تھے، نہ مانتے ہوں۔ خرابی یہی ہے، خرابی یہی ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ پہچاننے کے بعد نہیں مانا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے عجیب جملہ کہہ دیا ہے، اور اس جملے کے ساتھ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے۔ آپ نے سنا، بہت توجہ کیا سنے گا، میں نے کیا کہا جملہ؟ میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ پہچاننے کے بعد نہیں مانا ہے۔ بھئی اب سنیے مجھ سے کہ اگر پہچانتے نہ ہوتے تو جب بیٹے نے شکایت کی تھی کہ مجھے یہ کہہ دیا ہے تو کبھی نہ کہتے لکھوا لے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہچانتے تھے نہیں پہچانتے تھے؟ لکھوا لے، یہی بخشش کا پروانہ بن جائے گا، میرے ساتھ رکھ دینا، تاریخ ہے۔ اچھا ایک آپ کو لطیف تربار بتاؤں، میں کراچی میں ایک محلہ ہے جو حضرات جانتے، کراچی کے ڈگ روڈ، فیصل کالونی کہتے ہیں اس کو، وہاں ایک ہمارے مولانا رہتے ہیں بیچارے، پیشوا میں، وہاں پر ان کے والد ماجد کا چہلم پڑھ رہا تھا، مولانا حبیب حیدر صاحب اللہ، اور اتفاق سے کہیں، اچھا اس میں سارے علماء بیٹھے تھے، جھمگٹا پورا سارا آگے ہی تھا بالکل، امامیں، عبا، شیروانیاں سب موجود تھے۔ اس میں ایک مولانا تھے جو بیچارے کنورٹ ہو کر آئے، مولانا نظر مہری صاحب کے بلا، وہ کہیں باتوں باتوں میں یہ درمیان میں یہ بات آئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی کہ پہچانتے تھے، اور یہ واقعہ بتایا، انہوں نے فوراً نیچے سے لقمہ دیا
میں بھی تھوڑا سا الجھ گیا تھا. کہا کہ وہ مولانا یہ تو بتائیے لکھ کے بھی دیا یا نہیں دیا؟ اور آپ یقین کیجئے یہ ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. میں نے کہا ہے، حسین بھائی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا حسین بھائی ممبر پہ جانے کے بعد جب تک ہم یہ نہیں محسوس کرتے کہ کوئی ہاتھ رکھا ہوا ہے تو کوئی زبان کھول نہیں سکتا ہے. آپ یقین کیجئے جیسی انہوں نے کہا برجستہ میرے ذہن میں دماغ میں جواب آیا اور مجمع دیر تک نعرے لگاتا رہا. میں نے کہا مولانا آپ نے اچھی بات پوچھ لی کہ لکھ کے دیا کہ نہیں دیا. مجھ سے سنیے کہ اگر لکھوانے والے نے رسول کو لکھنے دیا ہوتا یہی کیفیت تھی مجمع کی وہاں پر بھی. مل کے ذرا درود پڑھیں ایک مرتبہ درس کرتا ہوں. سورہ عنکبوت کی آیت 49 نمبر کی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین، فی الصدور ان سینوں میں کہ جن کو ہم نے اوت العلم، جن کو ہم نے علم دیا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضور کے زمانے میں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں اوت العلم تھے اور لوگ پہچانتے بھی تھے. آیت کا نشان میں نے بتا دیا، 16 نمبر آیت ہے سورہ محمد کی، تاکہ دیکھیے گا، بہت توجہ سنیے. قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ، اے حبیب یہ جو تیرے آس پاس کے لوگ ہیں، منہم ان میں، من یستمعون الیک ایسے بھی ہیں کہ جو تیری بات کو غور سے سنتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، اور پھر جب تیری بزم سے اٹھ کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو ان سے جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کہہ کیا رہا تھا. آپ نے دیکھی صلاحیت دیکھی، سنتے ہیں غور سے. یستمعون ہے، یسمعون نہیں ہے. جو عربی داں ہیں وہ جانتے ہیں یستمعون غور سے سننا، یسمعون صرف سننا. کہا جا رہا ہے کہ یستمعون غور سے سنتے ہیں، مگر بیچارے قرآن کہہ رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب تیری بزم سے اٹھ کر جاتے ہیں تو جن کو ہم نے علم عطا کیا ہے، جو اوت العلم ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول کہہ کیا رہا تھا. کیا خیال ہے آپ کا؟ طریقہ تو صحیح ہے نا؟ نہیں غور کر رہے آپ؟ طریقہ تو صحیح ہے، طریقے کی تعریف تو کر دیجئے نا. کیوں؟ اس لیے کہ شہر علم تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا جب تک باب العلم نہ پہنچے. درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز. تو پوچھتے ہیں جن کو ہم نے علم دیا ہے، ہم نے علم عطا کیا ہے. صحیح بخاری جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ تو بتاؤ کہ تم علی کے اتنے قریب رہے ہو اور صحابہ کرام سے بھی تمہارا قرب ہے،
تو تم نے دونوں میں کیا فرق دیکھا؟ تو آپ مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ میں نے فرق یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کو علی سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا، علی نے ایک مرتبہ بھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ فرق ہے۔ تابوت العلم آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ قرآن کہاں ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اب ظاہر وقت میرا چمٹ رہا ہے، عزیزان محترم، ایک بات آپ سے تفصیل، اب کم سے کم اس کتاب کو تو آپ سمجھ گئے الحمدللہ کہ جو 7 نازل ہوئی ہے، بس ذہن میں رکھیے گا، وہ 7 جو نازل ہوئی ہے کتاب، اس کو آپ سمجھ گئے۔ اب مجھے ذرا جلدی سے بات آگے بڑھانا ہے اور ایک بات اس کا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، پھر سن لیجیے مجھ سے، سورہ عنکبوت کی آیت ذہن میں رکھیے گا، تمام حضرات سے گزارش ہے۔ کہاں ہے قرآن کتاب؟ وہ کتاب جو 7 آئی ہے کہاں ہے؟ ایک سینہ نہیں، کئی سینے ہیں، صدور ہیں، ذہن میں رکھیے گا، صدور ہیں، ان میں وہ ہے روشن آیات کی صورت میں، روشن آیات کی صورت میں۔ بات واضح نہیں ہے؟ اب سنیے ذرا سا مجھ سے، ایک آیت سن لیجیے، آیتیں بہت سی تھیں لیکن اب وقت نہیں رہتا ہے۔ کتاب کی یہ وضاحت ہو گئی، کل انشاءاللہ میزان کی وضاحت کروں گا، اور بالکل منفرد انداز میں آپ میزان کو جان لیں گے، اس لیے ایک ایک موقع، ایک ایک شب میں ایک ایک گفتگو وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک آیت سن لیجیے، سورہ یونس کی آیت ہے اور نشان ہے 57۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے انسانوں، تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا ہے، نصیحت کرنے والی کتاب آ گئی ہے، اور سنو، یہ کتاب جو آئی ہے یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ بھئی اس آیت کو یاد رکھیے گا، شفا ہے کس کے لیے؟ لما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہیں، ان بیماریوں کے لیے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے خطبہ ایک پورا قرآن سے تعلق تھا، وہ ٹکڑا میں آپ کے سامنے وقت نہیں رہا، اس لیے ٹکڑا صرف عرض کیا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ فی ہے، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں فی ہے شفاء، فی ہے شفاء لأکبر الداء، تمہاری بڑی بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے۔ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالْزَلَالُ۔ کون سی بیماریاں ہیں بڑی؟ کفر ہے، نفاق ہے، باغیانہ روش ہے، گمراہی ہے، یہ 4 بڑی بیماریاں ہیں۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر سن لیجئے، مولا فرماتے ہیں تمہارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں وہ 4 ہیں، کفر ہے، نفاق ہے، باغیانہ روش ہے، زلال یعنی گمراہی ہے، ان سب کے لیے شفا ہے قرآن میں۔ بات واضح بھائی؟ اب میں مختصر کرنے کے لیے پوری انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک وہ ہیں جن کے سینے میں کتاب آیات بینات کی صورت میں ہے، ایک گروپ میں وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں کتاب آیات بینات کی صورت میں فی صدور الذین اوتوا العلم، اور باقی وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں بیماریاں ہیں، اور بیماریاں کون سی ہیں؟ کفر ہے، نفاق ہے، بغاوت کی بو ہے، گمراہی ہے۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ جن کے سینوں میں کتاب ہے ان کے ایمان لانے کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔
بھائی جن کے سینوں میں بیماری ہے ان کے لیے کہو کبھی ایمان لائے تھے؟ درود پڑھ دے ایک مرتبہ آواز میں۔ بس عزیزان محترم، میں نے کہا بہت سی آیتیں، بہت سی باتیں ہیں، اب انشاءاللہ زندگی ہے اور ادھر سے حکم ہے معصومہ صلوات اللہ علیہ کا، کبھی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا کسی اور انداز سے۔ ابھی گفتگو ختم کرنا ہے، مصائب کی طرف جانا ہے، مگر ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا عزیزان محترم کہ اس سلسلہ بیان میں جہاں یہ بات آئی ہے، یہ جو کتاب سینے میں ہے، سینوں میں ہے، یہ ایک جملہ کہہ دوں آپ سے کہ حضور جب کعبے میں کسی کو لینے گئے تھے، ذہن میں ہے نا آپ کے، تو آغوش میں لینے کے بعد چونکہ کوئی غذا نہیں لی تھی، کوئی غذا نہیں لی تھی، تو اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں دی، اور بالکل بعین ہی یہ روایت اس وقت کی ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا سے جانے والا تھا تو ایک چادر کے نیچے خود کو اور علی کو لے کر اپنی زبان علی کے منہ میں دی، اور یہ وہ انداز تھا کہ جس کے لیے علی نے فخر کے ساتھ کہا ہے کہ سنو، ھذا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، ھذا ثقۃ العلم، یہ میرا سینہ علم کا خزانہ ہے، ھذا ثقۃ العلم، یہ میرا سینہ علم کا خزانہ ہے، ھذا لعاب دہن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا لعاب دہن ہے۔ عجیب، کل معجزے کی بات ہو رہی تھی، اس لعاب دہن کی تو بات دیکھیے، یعنی کتنا بہترین پیوریفائر ہے، کتنا بہترین پیوریفائر ہے کہ اگر شور پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے تو پانی پیوریفائی ہو کر میٹھا بن جاتا ہے، اگر دبتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے تو وہاں پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے۔ اب علی نے کہا کہ یہ جو سینہ ہے میرا، یہ علم کا خزانہ ہے، اور یہ خزانہ علم کیا ہے؟ ھذا لعاب دہن رسول اللہ، یہ رسول نے زبان مجھے چسائی ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ مجھے رسول نے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ یہ ہیں جن کے سینوں میں کتاب کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، جس کے لیے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے دسترسی ممکن نہیں ہے مگر صرف اس کے لیے کہ جو طیب و طاہر وجود ہے، جن کی طہارت پر ہم بس عزیزان محترم، خدا کی قسم، یا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، کوئی مظاہرہ نہیں تھا اس کا۔ پدر نے آغوش رسالت میں آنے کے بعد ثبوت دیا تھا کہ میں جو سینہ رکھتا ہوں اس میں آیات بینات ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیتیں رسول کی آغوش میں آنے کے بعد پڑھ دی تھی، سورۃ المومنون کی۔ قرآن میں 2 سورے ہیں، ایک مومن ایک مومنون، نظر انتخاب دیکھیے مولا کائنات کی، مومن سے نہیں پڑھا، مومنون سے پڑھا، اور 11 آیتیں آپ دیکھیے، میں پھر موضوع کو پھیلا نہیں چاہتا، پڑھ کے بتا دیا
لیکن ایک امتیازی حیثیت دیکھیے کہ جس وقت مولا کائنات نے یہ پڑھا سورہ مومنون کی آیتیں تو آغوش رسول میں تھے، لیکن مجھے ایک ایسا بھی عظیم المرتبت امام نظر آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کتاب وجودی کس کے ساتھ ہے، دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں، سر میرا کربلا میں ہے، جسم میرا کربلا میں ہے، میں پڑھ چکا ہوں روایت، لیکن آج اسی کے تعلق سے کچھ آگے بڑھانا ہے۔ جسم میرا کربلا میں ہے، تم نے یہ کر دیا کہ جسم میں اور سر میں مفارقت کر دی، جسم میں اور سر میں مفارقت کر دی، لیکن کیا کتاب وجودی ہم سے دور ہو گئی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نوک نیزہ پر یہ تو بہت بات کی بات ہے، میرے مولا نے اس سے پہلے ہی، لیکن خدا کی قسم ظلم اپنی حد کو ہے کہ ذرا سا دیکھیے تو صحیح، سوچیے تو صحیح کہ سر امام مظلوم کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اگر تصور آپ کر لیں، صرف سر کے تعلق سے تصور کر لیں تو بس یہ کہنا کہ سر امام حسین علیہ السلام جس میں مبارک سے جدا کر دیا گیا، یہ کہہ دینا ہی عالم کے لیے، ذاکر کے لیے کافی ہے حسین کے ماتم داروں کو گریہ کے تعلق سے۔ اور جب یہ اضافہ کر دیا جائے کہ جب شمر نے، ملعون نے سر کو جدا کر کے، مقتل کی لفظ آپ سے عرض کر رہا ہوں، سر کو جدا کر کے نوک نیزہ پر بلند کیا، تو مقتل کا ایک جملہ ہے بڑا قیامت کا، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ جب نوک نیزہ پر سر بلند کیا تھا تو خون گردن سے ٹپک رہا تھا، شہزادی زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ جزاکم اللہ خیر جزاک۔ عزیزان محترم، یہ سر جدا ہوا اور شمر نے عمر سعد ملائن دونوں کے مشورے سے خولی کو یہ سر دیا کہ فوراً اس سر کو لے کر اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر جائے۔ خولی سر مظلوم کربلا لے کر کوفے پہنچا، اور اتنی تاخیر سے پہنچا کہ دارالامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، سر کو لے کر اپنے گھر چلا گیا، اور جانے کے بعد گھر کے ایک گوشے میں زمین پر سر رکھا، اور اس کے اوپر کوئی برتن سے اس کو ڈھک دیا، بستر پہ گیا، سو گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ اچانک اس کی بیوی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ مکان کے صحن کے ایک گوشے سے ایک نور ساطع ہو رہا ہے، ایک نور ساطع ہو رہا ہے۔ گھبرا کے اٹھی، صحن خانہ میں آئی،
دیکھا تو سامنے گوشے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تیزی سے قریب آئی اور دیکھا کہ نور ایک برتن سے نکل رہا ہے جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ فوراً گھبرا کے اٹھی اور واپس آئی کولی کے پاس، اس کو بیدار کیا اور بیدار کر کے کہا کہ یہ اس برتن میں کیا چیز ہے؟ کہا کیوں؟ کہا تو دیکھ ایک نور نکل رہا ہے۔ کہا اس میں سر ہے۔ جیسے ہی سر سنا کہا کس کا سر ہے؟ کہا کس کا سر ہے؟ اب لفظ استعمال کیا، میں نہیں کر سکتا اس کو، یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ اس کا سر ہے، اس کے اسارہ بھی آیا چاہتے۔ بیوی نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ خولے نے کہا اس کا نام تھا حسین ابن علی۔ بس جیسے ہی سنا ایک مرتبہ مومنہ تڑپ گئی، ارے کہا یہ وہی حسین نہ جو نواسہ رسول تھا، سیدہ کی گود کا کھلایا ہوا۔ بس کہا ہاں وہی، کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہہ کے آئی، برتن ہٹایا، زمین پر بیٹھی، سر کو اٹھا کے گود میں رکھا۔ سر کو اٹھا کے گود میں رکھا۔ بس محترم بھی ایک ہی روایت پڑھ پاؤں گا، ہمت نہیں رہی۔ سر کو اٹھا کے گود میں رکھا، خاک کربلا صاف کی، بالوں سے مٹی صاف کی، چہرے سے مٹی صاف کی، اور ایک مرتبہ سر کو دیکھنے کے بعد فریاد شروع کر دی۔ روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، فریاد کرتی جا رہی ہے، پالنے والے جس نے حسین کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے منتقم انتقام لے۔ روتے 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 کیفیت یہ ہوئی کہ اس پر نیند کا سا غلبہ ہوا۔ اب جو غلبہ ہوا نیند کا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ مکان کی چھت شق ہوئی، آسمان سے ایک عماری اتری، صحن خانہ میں آئی، عماری سے 2 بیویاں برآمد ہوئیں، ان میں سے ایک آگے بڑھی اور سر کو اپنی گود میں لے کر کہا ہم تیرے ممنون ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا پہلے یہ تو فرما دیجئے کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں خدیجہ ہوں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اپنے لال کے سر کی زیارت کے لیے آئی ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اپنے فرزند کے سر کی زیارت کے لیے آئی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد سر کو لے کر گریا شروع کیا شہزادی نے، اور کہا تو مطمئن ہو جا، ہم نے تیری بخشش کا انتظام کر دیا۔ عزیزان محترم بس اس کی آنکھ کھل گئی، سر کو سامنے دیکھا، رونا شروع کیا، ہے میری شہزادی کے لال، تیری ماں تجھے جنت سے رونے کے لیے آئی تھی۔ اتنے میں خولی آیا، اس نے منظر دیکھا، سر کو چھیننا چاہا، اس نے منع کر دیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ پتہ چلا جو کہا گیا تھا بات صحیح ثابت ہو گئی کہ جیسے ہی تلوار چلی، سر کو گواہ بنا کے کہا اے میرے رسول کے نواسے گواہ رہنا۔ الا لعنت اللہ الا اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گرامی، ان مرحومین و مرحومات کے لیے کیونکہ اور تمام دیگر مومنین و مومنات کو بھی شامل کیجئے، سورہ فاتحہ سے میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رضیہ عابدی بنت اقبال حسین، اور ایک نام ہے مرحومہ نسیم بانو زوجہ غلام سروری، یہاں کی ورکر بھی تھیں،
اور ایک نام ہے حاجی بہادر علی مرحوم، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ شبیر ہے تنہا میرا عباس کہاں ہے، شبیر ہے تنہا میرا عباس کہاں ہے، 2 لاکھ کے نرغے میں محمد کا نشہ ہے، ہم درد کہاں کوئی ہر ایک دشمن جاں ہے، اب موت ہی حیدر کے دلارے کی اماں ہے، مقتل کی فضاؤں میں یہ زہرا کی فغاں ہے، شبیر ہے تنہا میرا ہے، بڑھتے ہیں لئی ہاتھوں میں تیغوں کو سنبھالے، پتھر ہیں برستے ہوئے چلتے ہوئے بھالے، مظلوم کا اب کوئی نہیں ہے جو بچا لے، جس سمت نظر اٹھتی ہے خنجر ہے سینہ ہے، شبیر نرغے میں ستم گاروں کے غش ہے میرا دل بار، خنجر لیے آتا ہے ادھر شمر ستم گار، رن میں نکل آئی ہے ادھر زینب مزتار،